السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ بہت اچھے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس میں مسٹیکس دیکھتے ہیں کہ کون کون سی مسٹیکس ہیں اس میں۔ دیکھیں کہ یہ پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں ان کو کہ یہ تے چھوڑیے تی یہ ٹھیک نہیں لکھتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پہلے سے کافی بہتری آ گئی ہے اس کے اندر۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ معاشرتی انہوں نے لکھا ہے، معاشرتی یا معاشرہ۔ اس میں دیکھیں کہ انہوں نے یہاں سے موٹائی کر دی ہے، یہاں سے باریک ہے، تو یہ اچھا ہے کہ نیچے والا بہتر ہے۔ لیکن اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ چھوٹی مد میں نے بتائی تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی مد بنانی ہوتی ہے نوک کی مدد سے۔ یہ دیکھیں چھوٹی مد، اس کے بعد یہاں پہ ایک بڑی مد بنا کے موٹائی دے کے، تو پھر آپ نے یہاں پہ مارکر کو یوں گھما کے ایسے گھمائیں گے نا، یہ دیکھیں ساتھ ساتھ نیچے آنا، ساتھ گھمائیں گے تو نیچے والی نوک اٹھا لینی ہے، اوپر والی نوک کے ساتھ آپ نے یوں لے کے جانا ہے، تو پھر یہ معاشرتی یا سین رے سر شین رے شر اس طریقے سے اچھا بنے گا، ٹھیک ہے۔ نقطے ان کے ٹھیک ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں۔ ثقافت، یہ دیکھیں ثقافت میں سے قاف الف کا کس طریقے سے لکھیں گے۔ یہ دیکھیے گا کہ یہ چھوٹا سا الف بنانا ہے، یہ بنایا، اس کے بعد یہ نوک کی مدد سے یہ گولائی دینی ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ گولائی تھوڑی سی بڑی دینی ہے، یہ دیکھیں یہ بہت ہی چھوٹی گولائی ہے، اور اس کے اندر سے ہی آپ نے موٹائی کر کے قد کو سیدھا کر کے پھر آپ نے اوپر جانا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو ثقافت لکھنا ہے تو سے کے نقطے ہم ذرا اونچے کر کے بنا دیں گے تاکہ نیچے جو ہے آپ کے دو نقطے وہ آسانی سے بن سکیں۔ تو سے لکھنے کے بعد قاف کے دو نقطے آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں اوپر نیچے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں۔ بنیادی بہت اچھا ہے، بس جیم کا جو سر ہے یہ صحیح نہیں بن رہا ابھی تک۔ یہ دیکھیں جیم جغرافیائی کے اندر جیم جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو کس طریقے سے لکھیں گے۔ یہ دیکھیے گا کہ آپ نے یہ چھوٹی سی مد بنانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ زیادہ اس طریقے سے بنا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ہی نوک استعمال نہیں کرنی، یہ آدھا قط استعمال کرنا ہے۔ تو پھر آپ نے اس طریقے سے آنا ہے، اور یہ دیکھیے گا یہ بنایا ہم نے غین کو، اور آگے سے زیادہ جھکانا نہیں ہے، زیادہ گولائی ایسے نیچے نہیں لے کے جانی، اوپر آپ نے اس کو کھڑا رکھنا ہے، پھر ایسے پیچھے جانا ہے اور یہاں سے اس کو کلوز کر کے پھر آپ نے اس کو بنانا ہے۔ یہ دیکھیں جغرافیائی میں جیم اور غین کا سر یہ کس طریقے سے بنایا ہے۔ انہوں نے الف بہت چھوٹا بنا دیا ہے، الف تھوڑا سا لمبا ہونا چاہیے، خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ فے بنایا، اب یہ جو جوڑ ہے یہاں پہ جوڑ جو بنانا ہوتا ہے یہ نوک کی مدد سے آپ نے چھوٹی سی مد بنانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی سی مد بنا کے تو یہاں سے پھر آپ نے یہ موٹائی کر کے ساتھ ہی اوپر چلے جانا ہے، اس کی گولائی کو لمبا نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں یہ کافی لمبی بن جاتی ہے تو یہ اچھی نہیں لگتی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں جب بھی پاکستان لکھتے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ سین کے 3 دندانے بنانے ہوتے ہیں، آگے تے کا نہیں بناتے۔ یہ 3 دندانے بنائے ہیں، یہاں پہ 4 ہونے چاہیے۔ تو پاکستان کو میں لکھنے کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو، اس کو یوں لکھیں گے، کاف یہ بنایا 1 2 3 بنائے، یہاں سے مد کو بنا کے پھر آپ نے اوپر جانا ہے۔ یہ 3 دندانے 1 2 3 یہ علیحدہ سے بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تے الف تا بنانا ہے، یہ چھوٹا سا الف، اس کے بعد یوں ترچھا جا کے تو پھر آپ نے اس کی گولائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں سین کے دندانے کس طریقے سے بنانے ہیں۔ پھر اگلا کام دیکھتے ہیں ان کا، جہاں پہ آ جاتے ہیں قدرتی وسائل اور ان کا استعمال۔ آئین ٹھیک نہیں ہے استعمال میں، اور یہ دیکھیں استعمال میں یہاں پہ موٹائی آنی چاہیے تھی۔ جب بھی یہاں سے آپ نے اوپر جانا ہوتا ہے تو جیسے آپ یہاں پہ یہ جوڑ بنا کے اوپر جاتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی جوڑ یہ موٹا ہونا چاہیے۔ میں یہاں پہ لکھتا ہوں استعمال، یہ دیکھیے گا سین کے 3 دندانے، اس کے بعد یہاں پہ تیسرا دندانہ یہ مد کی طرح بنا دینا، یہاں سے موٹائی کر کے سیدھا کٹ کر لینا ہے، یوں بنانا ہے، اور پھر یہاں سے آپ نے اوپر کی طرف جانا ہے، یہاں سے پیچھے جائیں،
ٹھیک ہے، یہ میم بنایا، میم بنا کے یہاں سے پھر آپ نے یہ موٹائی کر کے الف کو سیدھا بنا لینا ہے۔ تو استعمال کو اس طریقے سے لکھیں گے، یہ الف اونچا کر کے شروع کریں گے لام کا، کیونکہ اس میں گولائی بھی آ رہی ہے، اور پھر یہ ترچھا کر کے تو ہم نے اس کو کمپلیٹ کر دینا ہے۔ استعمال اس طریقے سے ہوگا۔ پھر دیکھیں یہ کاف الف کا جو ہے، یہ انہوں نے جو کاف الف کا لکھا ہے، کاف کی کش جو ہے نا یہ صحیح نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ کاف کی کش جو ہے یہاں پہ کاف بڑی ہے کے، اس میں کش جو ہے یہ اچھی بنی ہے، لیکن یہاں پہ کاف الف کا اس میں کش اچھی نہیں بنی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی دیکھ لیں کس طریقے سے بنائیں گے۔ کاف الف کا یہ الف چھوٹا بنائیں گے، یہ کمپلیٹ کیا، اس کے بعد آپ نے اونچائی کر کے آپ نے تھوڑا سا ترچھا کر کے ہلکا سا ٹچ کیا، اور وہ پھر دبا لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ شروع سے بھی باریک، اینڈ سے بھی باریک، تو سیدھی سیدھی لائن ایسے نہیں لگا دینی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہلکا سا ٹچ کیا، پھر یوں دبا کے تو آپ نے کاف کی کش بنانی ہوتی ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں ذمہ داریاں، ذمہ جو انہوں نے لکھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ میں نے بار بار کہا ہے کہ اس کو لائن سے اٹھا کے رکھنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے گا میں یہاں پہ لکھتا ہوں ذمہ یا ذمہ داری، یہ دیکھیں اونچا کر کے اس کو شروع کریں، یہ میم بنایا، یہاں سے جوڑ کے ساتھ جوڑ، نو کے ساتھ نو کو ملا کے یہاں پہ آپ نے مد کی طرح ہے کو بنانا ہے، اور یہ حصہ لائن سے اٹھا کے رکھنا ہے، جبکہ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے لائن کے ساتھ ٹچ کر دیا پچھلا حصہ، تو یہ اچھا نہیں لگ رہا، اس طریقے سے ہوگا۔ الف یہ چھوٹے بنا دیتی ہیں، الف لمبے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آگے ہے کوئی انسان، اس میں بھی دیکھیں یہاں پہ گولائی، یہاں سے موٹائی آنی چاہیے، یہ موٹائی آنی چاہیے۔ آپ سے جو ہے نا یہ پورا قط نہیں لگ رہا، ابھی میں مخاطب ہوں اپنی اسٹوڈنٹ سے جنہوں نے یہ مجھے کام سینڈ کیا ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ موٹائی نہیں بنا رہی، اور پورا قط آپ سے نہیں لگ رہا، پورا قط موٹائی جو ہے نا وہ پوری کی پوری موٹائی وہ کیسے بنے گی، پورا قط لگے گا تب، ٹھیک ہے۔ تو یہ آدھا قط لگ رہا ہے، یہ آدھا قط لگ رہا ہے، آدھا قط لگ رہا ہے، یہاں پر بھی آدھا قط ہے، یہ دیکھیں آدھا قط ہے، ٹھیک ہے۔ آدھا قط کی وجہ سے پھر یہاں پہ موٹائی صحیح نہیں بنتی، اس کو دیکھیں کس طریقے سے بنانا ہے۔ دیکھیں ابھی میں لکھتا ہوں انسانی لکھنے کے لیے یہ چھوٹا سا الف، اس کے بعد سین کے 3 دندانے بنانے ہیں آپ نے اس طریقے سے، پہلے 2 دندانے، بار بار کہتا ہوں 2 دندانے بنانے، اس کے بعد یہ اگلی مد چھوٹی سی، اور یہاں سے بار بار میں کہتا ہوں یہاں سے موٹائی کر کے تو پھر آپ نے اوپر جانا ہوتا ہے، یہ یہاں سے موٹائی آنی چاہیے۔ اور یہ غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ لاپرواہی سے جب اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں، اور لاپرواہی کیوں ہوتی ہے؟ جب سپیڈ سے کام کرتے ہیں، تو سپیڈ سے کام نہیں کرنا، جب سپیڈ سے کام کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ ابھی جب آپ سیکھتے ہیں، سیکھنے کے دوران آپ کی سپیڈ بالکل سلو ہونی چاہیے، ایک حصے کے اوپر آپ نے توجہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو توجہ دینی چاہیے، پھر کام صحیح ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں کسی اس طریقے سے لکھیں گے، اور یہاں پہ دیکھیں کسی کیسے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ اب الف جو ہے نا، الف یہ ایک تو چھوٹے بنا رہے ہیں، اور دوسرا کافی موٹے موٹے بنا رہے ہیں۔ الف باریک اور پتلا سا لمبا ہونا چاہیے۔ شکر میں جو ہے یہ کبھی بھی آپ نے اس کو لمبا کر کے نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اگر لکھنا بھی ہے لمبا کر کے تو یوں لکھیں گے کہ آپ اس کو اٹھا کے رکھیں گے، یہ دیکھیں شین کو، اور یہاں سے الف کو بنایا، ساتھ کاف کی کش بنائی، اور یہاں سے پھر رے کو جوڑ دیا، اس طریقے سے آپ بنائیں گے شکر کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ شکر کیسے لکھا ہوا ہے، یہ، اور الف چھوٹے ہیں، الف پہ توجہ دینی ہے آپ نے۔ تو یہ دوبارہ سے آپ نے کام کرنا ہے، یہ جتنی بھی سرخیاں ہیں، یہ ایک ویڈیو جو نا وہ اپلوڈڈ ہے، اور میرے یوٹیوب چینل پہ اگر آپ ناظرین آپ نے پریکٹس کرنی ہو تو معاشرتی علوم کی سرخیاں، ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے یوٹیوب چینل پہ، تو آپ پلے لسٹ میں جا کے اردو کیلیگرافی وتھ کٹ مارکر، اس پلے لسٹ میں جا کے تو آپ نے اس کو
پریکٹس کر لینی ہے۔ ویسے میں اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ اپنے ڈسکرپشن کے اندر دے دیتا ہوں، تو آپ نے وہاں پہ کلک کر کے تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، اس کے مطابق آپ پریکٹس کر کے تو آپ میرا واٹس ایپ نمبر ہے یہیں پہ ڈسکرپشن کے اندر بھی یہ ہے، اور یہاں پہ بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں، اسکرین کے اوپر آپ کو شو ہو رہا ہے، تو آپ اپنا کام مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔